نہ اسباب شامش مہیا، نہ تو اسے شام کے کھانے کے اسباب مہیا تھے، نہ صبح کے، اور تھا پہلوان۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ روزی کی تقسیم کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ بڑی بڑی کمپنیوں والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر میں کان پکڑ کر کے فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیتا، اور فٹ پاتھ پر کھڑے ہونے والے آدمی کو تخت و تاج عطا کر دیتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہی مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جب وہ بادشاہت کا مالک ہے، ملک کا مالک ہے، جسے چاہے ملک دے دے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے۔ وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلت دے۔ روزی اس کے ہاتھ میں۔ اگر لکھ دیا ہے اس نے کہ آج دن میں آدمی کو 10,000 روپیہ ملے گا، اسے 10,000 روپیہ ملے گا۔ ایک نیا پیسہ زیادہ نہیں کما سکتا۔ روزی کی تقسیم کا معاملہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے تو میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ جوتے چٹکاتے پھرتے ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر، انہیں نوکری میسر نہیں ہے، نوکری نصیب نہیں ہے۔ تو یہ بیچارہ پہلوان تھا، شام کو کھانے کو مل گیا تو صبح کو نہیں، صبح کو مل گیا تو شام کو نہیں۔ اور زجور شکم دل کشیدے پپش، پیٹ کے ظلم سے بیچارہ پیٹ پر مٹی دھوتا تھا، پیٹ پر مٹی دھوتا تھا۔ کیوں؟ کہ روزی محالت خوردن بمشک، اس لیے کہ روزی کا حاصل کرنا یہ فائٹ سے نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے ملتا ہے۔ کوئی آدمی فائٹ سے، مشت سے، مشکل فائٹ، مکے سے، فائٹ سے روزی حاصل نہیں کر سکتا، اپنی صلاحیت سے آدمی روزی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آدمی کو روزی دیتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں گہشتی دنے ایسے شیرین خلق فرومی شدے آتے تنخش بہنق۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پڑوسیوں کو اچھا کھاتے دیکھ کر، بریانی کھا رہا ہے کوئی بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے، تو ان کو اچھا کھاتے دیکھ کر کے، ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر کے فرومی شدے آتے تنخش بہنق، اس کے حلق میں کڑوا پانی اترتا تھا، اور وہ تمنا کرتا تھا کہ کاش زمین کوئی طریقہ بتاتی، آسمان کوئی طریقہ بتاتا، اور میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ ڈال دیتا۔ کبھی آپ لوگ سوچتے نہیں کاش کہ بہت زیادہ پیسہ ہوتا، میں کروڑ پتی ہوتا، تمنا کرتے ہیں، ہر آدمی تمنا کرتا ہے۔ تو وہ یہ تمنا کرتا تھا کہ کاش زمین اور آسمان کچھ ایسا طریقہ بتاتے کہ میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ آ جاتا اور میں بھی اپنے پڑوسیوں کی طرح عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا۔ شادی آگے لکھتے ہیں شنی دم کی روزی زمین بیکاف ایسا میں غلط بوسی دریا۔ میں نے سنا کہ اسی پہلوان نے ایک دن ایک زمین کھودی، تمنا کرتا تھا کہ کوئی زمین ایسی مل جاتی کہ میں کھودتا اور اس کے اندر سے خزانہ مل جاتا، کہیں سے میرے ہاتھ میں مال و گھر آ جاتا۔ اسی پہلوان نے ایک دن ایک زمین کھودی، شنیدم کی روزے زمین بیکاف، میں نے سنا کہ اسی پہلوان نے ایک روز ایک زمین کھودی، کیا ملا؟ خزانہ نہیں، نظام زنخدہ نے بوسی دریا، ایک مرے ہوئے آدمی کے جبڑے کی ہڈیاں پائی۔ اور اس جبڑے کا نقشہ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یوں کھینچا کہ دانتوں کے موتی بکھرے ہوئے ہیں، آنکھ
آنکھوں کی جگہ پر صرف حلقے موجود ہیں. پہلوان نے اس کھوپڑی کو دیکھا, اس جبڑے کو دیکھا, شادی کہتے ہیں دہاں پہ زباں پند می گفت و راز کہ اے خواجہ باب مرادی بساز. بغیر زبان والا منہ بھید اور راز کہتا تھا, حکمت اور بھید کہتا تھا کہ اے پہلوان, اللہ جس حال میں تجھے رکھ رہا ہے اسی حال سے موافقت کر, اسی حال میں رہ. جس حال میں اللہ تجھے رکھ رہا ہے اسی حال میں رہ. نہیں نہ حال تہن تیرے کی شکر خردائندہ یا پوندی. کیا ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے یہی نہیں ہے؟ چاہے بریانی کھایا ہوا معلوم کر یا خون دل کیا ہوا. آدمی اگر فاقے سے مر گیا ہے اس کے جبڑے کا بھی منہ کا حال یہی ہونے والا ہے, اور جو شکر کھا کر کے بریانی کھا کر کے مرا ہے اس کے بھی جبڑے کا حال یہی ہو جانے والا ہے. نہیں نہ حال سہن تیرے کی شکر خردانگار یا پونے بھی. کیا یہی نہیں ہے ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے؟ شکر کھایا ہوا معلوم کر یا خون دل کیا ہوا. آدمی اگر فاقے سے بھی مر گیا ہے اس کے منہ کا حال مٹی کے نیچے ہی ہو جانے والا ہے, اور بریانی کھانے والے آدمی کے منہ کا حال بھی یہی ہو جانے والا ہے. ہم لوگوں کا منہ بھی ایسے ہو جاتا, ایسے ہی ہم لوگوں کا جبڑا ہو جاتا جیسا جبڑا اس آدمی کا اس پہلوان نے دیکھا, چاہے بریانی کھا کر مرے چاہے منہ سے مرے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی آیا اور کہا کہ حضرت فقر و فاقہ سے پریشان ہوں, روزی کی ذرا تنگی ہے. حضرت نے فرمایا روزی کی تنگی دور کرنا ہے تو استغفار کو لازم پکڑ, اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہ. پھر ایک شخص اور آیا, کہا کہ حضرت اولاد میں بڑھاپے کی لاٹھی چاہیے, بڑی تمنا ہے کہ کوئی اولاد ہو جائے. حضرت نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑ. ایک آدمی آیا, کہا کہ حضرت انداز کا خاصا تھا تباہ ہو گیا, کہا کہ استغفار کو لازم پکڑ. ایک آدمی آیا, کہا کہ حضرت باغ تھا باغ سوکھ گیا ہے, درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا ہے, کہا استغفار کو لازم پکڑ. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مسائل مختلف ہیں, علاج ایک ہی آپ نے بتایا, کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ علاج میں نے نہیں بتایا ہے, یہ علاج اللہ نے بتایا ہے, اور سورہ نوح کے اندر وہی علاج موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہی فرمایا کہ دیکھو ایک کام کر لو, ایک نسخہ دے رہا ہوں, وہ نسخہ اگر تم استعمال کر لو تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. آخرت تو بن ہی جائے گی, تمہاری دنیا بھی بن جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام, دین جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانیت تک بھیجا ہے, صرف اس میں آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے, بلکہ دین پر چلنے کی وجہ سے آدمی کو دنیاوی فائدہ بھی ملتا ہے. یہ معلوم ہے. حضرت نے فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. بس میں نے کہا, حضرت نوح فرما رہے ہیں, میں نے اپنی قوم سے کہا, کیا کہا؟ استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو, مغفرت مانگو, بخشش طلب کرو, اللہ سے استغفار کرو. استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو, انہ کان غفار, بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے. فائدہ پہلے دنیاوی فائدہ بتایا جا رہا ہے, کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا. اللہ اکبر. بارش کیوں رکی رہتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ گنہگار جب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا بارش روک لی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بارش رک جائے تو نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر نکلو اور ہاتھ کو اتنی اونچائی پر اٹھاؤ کہ بغلیں دکھائی دینے لگے.
جھٹکا دو. بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس طرح ہتھیلی الٹ کر کے اللہ سے دعا کرو. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہتھیلی سیدھی رکھو لیکن اتنی اونچی کر لو کہ ایسا لگے جیسے پشت جو ہے کف بن گئی، ہتھیلی کی پشت ہتھیلی کا پیٹ بن گئی ہے. اللہ سے دعا مانگو. پھٹے پرانے کپڑوں میں نکلو، عورتوں کو لے جاؤ، جانوروں تک کو لے جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے حال پر رحم کرے اور اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، صاحب تفسیر ابن کثیر علامہ عماد الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. مدینہ کے لوگ اس قحط سے بہت پریشان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت کیا کیا جائے؟ کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا وہی علاج کیا جائے. پریشانیوں کا علاج قرآن و سنت ہی میں موجود ہے. ہر پریشانی کا علاج قرآن و سنت میں موجود ہے، اس سے باہر نہیں ہے. آج جو ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں قرآن و سنت سے باہر ہو جانے کی وجہ سے. تھوڑی سی تکلیف ہوئی، استغفار نہیں کریں گے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے. اس بابا کے پاس جا رہے ہیں تو اس بابا کے پاس جا رہے ہیں، اگر بتی سلگا رہے ہیں. ارے مصیبت تو تم نے گھر میں پار رکھی ہے، اگر بتی سلگانے سے کچھ ہونے والا ہے. ایک تو تم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، دوسرے اس مصیبت کو اور بڑھا رہے ہو، اس مصیبت میں اضافہ کر رہے ہو. وہ بابا تمہارا مال سمیٹ رہا ہے، بابا تمہارا مال سمیٹ رہا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قحط کا علاج تو شریعت محمدیہ میں موجود ہے، چلو نماز استسقاء کے لیے نکلو. اور ایک اونچی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خالی قرآن حکیم کی استغفار کی ساری آیتیں پڑھی اور پڑھی. یہ عجیب و غریب استسقاء کا انداز تھا، پانی مانگنے کا انداز، کہ قرآن میں جتنی آیتیں استغفار کی تھی، جن آیتوں کا تعلق مغفرت سے تھا، تمام آیتوں کو انہوں نے پڑھا اور اس اونچی جگہ سے نیچے اتر گئے. سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار میں تمام پریشانیوں کا علاج موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. کیا کرے گا وہ استغفار کرنے پر؟ فائدہ کیا ہوگا استغفار کا؟ بتایا گیا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تمہارے اوپر اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا. تمہارے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا، تمہاری کھیتی کا مسئلہ حل ہو گیا، تمہارے ماحول کا مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے کہ گرمی جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بیماریاں بھی اتنی زیادہ رفتار سے بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو تمہارے ماحول کا مسئلہ حل، تمہاری کھیتی کا مسئلہ حل، تمہاری مویشیوں کا مسئلہ حل. اور آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور استغفار اگر کرو گے تو ایک فائدہ اور، اللہ تم کو مالوں کے ساتھ امداد کرے گا. دیکھو یہاں مال نہیں ہے، قرآن کریم میں ایک جگہ مال بھی ہے، لیکن یہاں مال کی جمع ہے اموال. مال مانے ایک مال، اور مال کی جمع اموال، بہت سارے مال. اللہ فرما رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو مال نہیں اموال دیے جائیں گے، بہت سارے مال. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. تم تھوڑا مال مانگ رہے نا، ہم بہت سارا مال تم کو عطا کریں گے. یہ دوسرا فائدہ استغفار کا. تیسرا فائدہ وہ بنی، اگر شادی کے بعد 2-4 سال بچہ پیدا نہیں ہوا تو آدمی کو شک ہونے لگتا ہے. یہ شک بہت بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے. یہ شک آدمی کے عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے. کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا.